السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت ہشتم کا نیا سبق خون کا بدلہ پڑھیں گے اور اس کا تیسرا حصہ شروع کریں گے۔ ماں بیٹی نے اس نوجوان کی بڑی خدمت کی۔ جب بھی سپن گل اس کے لیے کھانا لے کر آتی تو نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، یعنی آنسو رواں ہو جاتے۔ اسے کچھ شرمندگی سی محسوس ہوتی تھی۔ شرمندگی یعنی ندامت، وہ شرمساری محسوس کرتا تھا اور اپنے گناہ پر پشیمان تھا، شرمندہ تھا۔ وہ بار بار کہتا تھا، میں تمہارے اس احسان کو کبھی نہیں بھلا سکتا، یعنی جو تم نے میری اتنی خدمت کی، میرا اتنا خیال رکھا اور مجھے صحت یاب ہونے میں مدد دی، میرے زخموں کی مرہم پٹی کرنے میں میرا بڑا ساتھ دیا، اور میں جو اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، ہل جل نہیں سکتا تھا، تم نے میرا بڑا ساتھ دیا اور میری خدمت کی، مجھے کھلایا پلایا، اور یہ اتنے احسانات ہیں کہ جنہیں فراموش کرنا ناممکن ہے۔ اس کی ماں کہتی، ہم نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، ہم نے تو اپنا فرض پورا کیا، یعنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی گھر میں مہمان آ جائے اور اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، حاجت ہو یا کوئی خواہش ہو تو اسے پورا کرنا میزبان کا فرض ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمہارا خیال رکھیں۔ تم نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے، یعنی تم نے ہمارے گھر میں پناہ لی، اسے اپنا ٹھکانہ بنایا، یہاں حفاظت سے رہنے کے لیے آئے ہو۔ اگر تم صحت یاب ہو کر جاؤ گے، یعنی تندرست ہو کر جاؤ گے، تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی، یعنی ناز کی بات ہوگی۔ سپن گل نے کہا، میرے باپ کی روح کس قدر خوش ہوگی کہ ہم نے ایک زخمی کو پناہ دی، یعنی وہ انسان جو زخموں سے چور تھا، جو بے انتہا زخمی تھا، جو درد کی شدت سے بے قرار تھا اور اس کی خدمت کی۔ یہ بات سن کر نوجوان چلا اٹھا، یعنی غم کی شدت سے چیخنے لگا، زور زور سے بولنے لگا، کیونکہ اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا جو سپن گل نہیں جانتی تھی، اور اس وجہ سے شرمندگی کا احساس مزید بڑھ رہا تھا۔ سپن گل، اپنے باپ کی بندوق لے آؤ اور مجھے قتل کر دو، یعنی مجھے مار ڈالو، اپنے باپ کے خون کا بدلہ مجھ سے لے لو۔ میں ہی وہ بدبخت ہوں، یعنی بد نصیب، جس نے کسی کے اشارے پر مراد خان کو قتل کیا تھا۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ تقدیر مجھے مراد خان کے گھر پناہ لینے پر مجبور کر دے گی۔ خبر نہیں تھی، یعنی معلوم نہیں تھا کہ مجھے قسمت انہی کے گھر پر پناہ لینے پر مجبور کر دے گی جس شخص کو میں نے بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی قصور کے قتل کر دیا ہے۔ مجھے قتل کر دو، میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ سپن گل کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، یعنی وہ بدلے کی آگ میں جلنے لگی، اور یہ دکھ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ اس نے اپنے باپ کے قاتل کو پناہ دی، اس نے اس کی خدمت کی، اس نے اس کا احساس کیا اور اسے تندرست کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور ہر ضرورت میں اس کے کام آئی، اور وہی انسان اس کے باپ کا قاتل تھا۔ یہ بات سپن گل برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور وہ ایک بکھرے ہوئے شیر کی طرح دوڑتی ہوئی کمرے سے اپنے باپ کی بندوق لے آئی۔ بکھرے ہوئے شیر، یعنی غصے سے بھرے ہوئے شیر کی مانند۔ آج تو وہ دن آیا تھا جس کی آرزو میں وہ زندہ تھی، یعنی خواہش میں۔ آج کے دن تو اسے مرے ہوئے باپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا تھا، یعنی اپنا پیمان نبھانا تھا جو اس نے اپنے مرتے ہوئے باپ سے کیا تھا۔ سپن گل نے بندوق کی نالی نوجوان کی طرف کی تو اس کی ماں نے ڈانٹ کر کہا، یعنی جھڑک دیا، اور بری طرح اسے ڈانٹنے لگی، لڑکی تیرے حواس تو ٹھکانے ہیں، یعنی کیا تیرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں موجود ہیں؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ نوجوان اگرچہ ہمارا دشمن ہے، لیکن اس نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے۔ اگر ہمارے گھر میں سے کچھ ہو گیا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے، یعنی ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے اور کوئی ہمیں عزت نہیں دے گا۔ ہر شخص ہمیں ذلیل و رسوا کرے گا کہ گھر آئے مہمان کو
قتل کر دیا، اسے تکلیف پہنچائی، اسے اذیت دی، تو یہ بات میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ بیٹی تو اچھی طرح جانتی ہے کہ ہمارا دستور ہے، یعنی ہمارا اصول ہے، قانون ہے، قاعدہ ہے کہ اگر دشمن بھی ہمارے گھر میں پناہ لے لے تو اس کی جان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے، یعنی یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اس کی جان کی حفاظت کریں۔ تو یہ تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ گھر آئے مہمان کو قتل کر دیں، سپن گل خدا کے لیے بندوق پھینک دو۔ ماں نے یہ باتیں کچھ اس انداز سے کہیں، یعنی اس طریقے سے کہیں کہ سپن گل پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوا۔ اس نے بندوق پھینک دی اور نوجوان سے کہا، کاش یہاں پر بیٹا حرف تمنا ہے، اس گھر کی چار دیواری سے باہر مجھے پتہ چل جاتا کہ تو میرے باپ کا قاتل ہے، یعنی تو نے اسے قتل کیا ہے، تو میرے ہاتھ سے بچ کر نہ جاتا۔ تو ہمارے گھر میں مہمان بن کر آیا ہے، اس لیے میں تجھے معاف کرتی ہوں، یعنی بخش دیتی ہوں۔ تو اس طرح اس نے اپنی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ اس کے گھر میں پناہ لینے کے لیے آیا تھا، ان کی حفاظت میں آیا تھا۔ تو اس لیے سپن گل نے ماں کے کہنے پر اسے معاف کر دیا۔ اب ہم اس سبق میں موجود خاص الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ وہ قواعد کی روح سے کیا ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا جتنے بھی خاص نام ہیں جیسے مراد خان، سپن گل، یہ اسم معرفہ ہوں گے۔ اسی طرح چارپائی، گاؤں، یہ اسم نکرہ ہیں۔ لوگ اسم الجمع ہیں کیونکہ جمع چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں بندوق قواعد کی روح سے اسم آلہ ہے، اور قاتل اسم فاعل۔ یہ بیٹا اسم فاعل ہم اسے کہتے ہیں جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرے۔ اسی طرح دو الفاظ کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ مرکب کہلاتا ہے، اور دو الفاظ کے مجموعے میں اگر حرف جار آ جائیں تو وہ مرکب جاری ہوگا، جیسے پہاڑوں میں، اور گولی جو ہے وہ بھی اسم آلہ ہوگی۔ آگے دیکھتے ہیں زخمی حالت قواعد کی روح سے مرکب توصیفی۔ جذبات میں قواعد کی روح سے ہوگا مرکب جاری۔ رات اور آج اسم ظرف زمان۔ 2 سال مرکب عددی، دو الفاظ کا مجموعہ ہے اور اگر اس میں عدد آ رہا ہے تو وہ مرکب عددی ہوگا۔ اسی طرح کھانا، اگر کوئی لفظ ہے اور اس کے آخر میں نہ آ رہا ہے تو وہ اسم مصدر ہوتا ہے، لیکن اس کی پہچان ہوتی ہے بیٹا، اگر مصدر کا نہ ہٹا دیں تو فعل امر بچنا چاہیے، جیسے سونا سے سو، کھانا سے کھا، گانا سے گا، جانا سے جا۔ تو نہ ہٹانے کے بعد فعل امر بچنا چاہیے تو مصدر کہلائے گا۔ گھر اسم ظرف مکان، دن اسم ظرف زمان۔ تو یہ قواعد کی روح کے حوالے سے خاص الفاظ تھے۔ اسی طرح مہمان جو ہے وہ اسم فاعل ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنی طالبات اور طلباء کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں، اور بآسانی سبق کے اہم نکات اور گرامر کے حوالے سے قواعد کی پہچان انہیں کروا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔